شیخ الدین صاحب ہمارے بلاک پریزیڈنٹ، ہمارے حلقے پریزیڈنٹ عبدالرشید صاحب جو آج ہمارے پروگرام کے میزبان ہیں، میرے نوجوان اور بزرگ ساتھیوں، آپ کے چھوٹے بھائی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ پہلی چیز تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارا اتنے محبت سے ہمیں ملے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے اور خاص طور پر پچھلے 5 سال سے 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جموں اینڈ کشمیر میں کافی مشکل دور گزرا ہے، پر سیاست اور الیکشن کی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور غور سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ریاست کے ساتھ اور ہمارے شناخت کے ساتھ ہوا کیا۔ ہمارے ریاست کے ساتھ اور ہمارے شناخت کے ساتھ مرکز کی حکومت نے کی کیا۔ ہماری تاریخ ان کا مکمل کوشش رہا ہے کہ ہماری تاریخ کو پوری طرح سے مٹا دے، ہمارا جھنڈا مٹا دے۔ اور آج کے دن میں بابا قوم شیر کشمیر شیخ صاحب کو یاد کرتا ہوں، اور شاید آج سے بہتر دن ان کو یاد کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں ان کے ساتھیوں کو یاد کرتا ہوں، آپ کے اور ہمارے بزرگوں کو یاد کرتا ہوں، جنہوں نے اس قوم کے لیے بڑی قربانی دی، جنہوں نے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے ہمیں غلام سے عزت دار شہری بنایا، انہوں نے ہمیں وقار دی، انہوں نے ہمیں برابری دی۔ پر آج جناب یہ سب خطرے میں ہے، ہمارا وقار خطرے میں ہے، ہمارا ریاست تو تہس نہس ہو گیا، شناخت وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی لڑائی اب ہماری ہے۔ ان کا لڑائی لڑ رہی ہے ہمارے لیے، اب آگے والے نسلوں کے لیے وہ لڑائی ہماری ہے، اور اگر ہم اس میں ناکامیاب ہوئے یا اگر ہم اس میں پورا دم نہیں لگائیں گے تو تاریخ ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جو زمین ہمیں شیخ صاحب نے لینڈ ٹو ٹلر کے ذریعے دی وہ چھینی جا رہی ہیں۔ ہماری پانی، ہمارے باغ، ہمارا زمین، ہمارے سارے ریسورسز، ہمارے پہاڑ، ہمارا ریت، وہ سب چھینا جا رہا ہے۔ نوکریاں جس کو ہمارے نوجوانوں کو جانا تھا وہ باہر جا رہے ہیں، سارے ٹھیکے جس کو ہمارے لوگوں کو جانا تھا وہ باہر جا رہے ہیں، سارے افسر وہ باہر کے ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے؟ اس میں جموں اینڈ کشمیر کیا حاصل کرے گا؟ ہمیں کچھ نہیں ملتا اس سے۔ اگر زمین ہماری، نوکریاں ہمارے، پہاڑ ہمارا، پانی ہمارا، بجلی ہمارا، تو اس کے اوپر پہلا حق ہمارا ہونا چاہیے، کسی باہر والے کا نہیں۔ کشمیر کی پوری آبادی میں سے 50% سے زیادہ لوگ سیب کے بزنس میں جڑے ہوئے ہیں، یا وہ سیب کو اگاتے ہیں، یا وہ سیب کو منڈی میں لیتے ہیں، یا وہ سیب کو منڈی میں بیچتے ہیں۔ 50% سے زیادہ، مطلب اگر اس کمرے میں ہم 100 لوگوں ہیں، مطلب 50 لوگ سیب کے بزنس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے 80% سیب کشمیر سے آتے تھے، پر اب یہ بدل گیا ہے۔ اب مرکز کی حکومت نے شروع کیا ہے کہ وہ سیب دوسرے ملکوں سے لائیں گے۔ ہمارے سیب میں کیا کمی؟ پہلے اس کے اوپر ٹیکس لگا تھا کہ اگر آپ باہر سے امپورٹ کرو گے سیب کو 100% ٹیکس، 50% ٹیکس، پر اب مرکز کی حکومت نے ٹیکس کو نہ کے برابر کر دیا۔ اب وہ سیب لائیں گے افغانستان سے، ایران سے، امریکہ سے، چائنا سے، ساؤتھ افریقہ سے۔ جو سیب ہمارا قیمت وہ آسمان تک تھا، اب وہ زمین تک گر گیا، اور یہ 50% لوگ ہیں، پھر ان کا کیا؟ آج ہمارے کشمیری کسان ترس رہے ہیں، ان کے سیب نہیں بک رہے۔
زعفران کا حال کچھ زیادہ الگ نہیں ہے. ان کے بھی کسان, ہمارے زعفران کے کسان بھی ترس رہے ہیں. ان کو پیسے, وہ بینک سے پیسے لینے پڑ رہے ہیں قرضے میں, قرضے وہ واپس دے نہیں سکتے, پھر وہ اپنی زمین بیچتے ہیں, شیخ صاحب کا دیا ہوا زمین بیچتے ہیں, پھر ان کا بچا کیا؟ پتہ نہیں مجھے کہ وہ ہماری بربادی اپنی ترقی کیوں سمجھتے ہیں. ہمارے نوجوان وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, پیسے خرچتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بن جاتے ہیں ڈاکٹر, وہ بن جاتے ہیں انجینئر, وہ بن جاتے ہیں وکیل, وہ بن جاتے کچھ بھی, پر روزگار ان کے لیے ہے نہیں. پچھلے 10 سال میں نئے روزگار کے موقع تو آئے ہیں, پر وہ گئے کہاں؟ سب باہر. کس کو ملے؟ ہمیں تو نہیں, وہ سب باہر گئے ہیں. جناب نوکریاں دینے کو دور کی بات ہے, جو ہمارے نوجوان کے پاس نوکری تھا آپ نے ان سے بھی چھین کر کسی باہر والے کو دے دیا. جب آپ ہماری نوکری چھینتے ہو, آپ بس ہمارا روزگار نہیں چھین رہے, آپ ہماری عزت بھی چھین رہے ہو. شیخ صاحب کا دیا ہوا عزت اب وہ بھی چھین رہے ہو. آپ ہم کو پتہ نہیں پھر سے غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہو. پچھلے 10 سال سے یہاں اسمبلی الیکشن ہوئے نہیں ہیں. حکومت افسر چلا رہے تھے سب باہر کے, حکومت ایل جی چلا رہا تھا وہ باہر کا. اور یہ کوئی سیاسی حکومت نہیں تھی, یہ آپ کا اور میرا چنا ہوا حکومت نہیں تھا, یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی. پر سوچنا پڑے گا کہ ان نے کیا کیوں. ان نے یہ کیا کیونکہ جو ہمارا رشتہ ہے ان کو وہ توڑنا تھا. جو ہمارے تنظیم کا رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ ان کو توڑنا تھا. جو ایک سیاست دان کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ وہ ان کو توڑنا تھا. پر آج مجھے صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ وہ ان 10 سال میں ناکامیاب رہے, اور انشاءاللہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں, بلکہ ہم اس رشتے کو اور بھی مضبوط کریں گے اور بھی آگے چلائیں گے. تو آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بزرگوں, یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں ہے, یہ بس بجلی کا لڑائی نہیں ہے, یہ بس روزگار کا لڑائی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے. جیسے شیخ صاحب کے وقت میں وہ بڑی لڑائی تھی وہ آج بھی ہے, وہ آج پھر سے آ گیا. اس میں میں اکیلے نہیں لڑ سکتا, گیا صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے, ضامر اکیلے نہیں لڑ سکتا, آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے, عمر صاحب نہیں اکیلے لڑ سکتا, کیونکہ مرکز اور ہمارے مخالف وہ اکیلے نہیں ہیں. مرکز ہے بی جے پی, آر ایس ایس, ان کے بی ٹیم, سی ٹیم, ڈی ٹیم, اور بھی نئے ٹیم آ رہے ہیں. ان کے اب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں, سارے پراکسی کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں ان کے ہیں. راہل جی نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ ووٹ نیشنل کانفرنس کو یا کانگریس کو نہیں دو گے وہ سیدھا بی جے پی کے کھاتے میں جائے گا. ہر ایک ووٹ جو آپ نیشنل کانفرنس ہمارے البائن کو نہیں دو گے یا اگر آپ کانگریس کو نہیں دو گے وہ سیدھا جا رہا ہے مرکز کی حکومت کو. تو اگر ہمیں یہ لڑائی کو جیتنا ہے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ایک ساتھ پورے جموں اینڈ کشمیر کو ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ رحمان ہم ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم آگے بڑھیں گے اور ہم آگے جیتیں گے. اور ایک چیز یاد رکھو, یہ بھولنا مت, یہ کبھی بھولنا مت کہ اگر آج حل نہیں تو کل نہیں. تو بہت بہت شکریہ جناب, اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. دیا صاحب, عبد البٹ صاحب, غلام احمد وانی صاحب, امین صاحب, عبد الرشید صاحب اور دورانی صاحب, میرے عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بھائیوں بہنوں, آپ کو دل سے میری طرف سے السلام علیکم.
پہلی چیز تو بہت بہت شکریہ آپ سب یہاں آ جائے اور ہماری بات یہاں سننے آئے، اس کے لیے دل سے بہت بہت شکریہ. بہت کچھ ہے آج کہنے کے لیے، بہت کچھ پچھلے 10 سال سے ہوا آیا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 10 سال یہاں حالات کیا تھے. تو میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا اور میرے من میں صرف ایک چیز رہا اور وہ تھی عزت کی بات. اور جو عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو عزت ہمارے ساتھ چھینی جا رہی ہے، وہ عزت ہمیں کسی بھی طریقے سے واپس حاصل کرنا ہوگا. تو اگر یہ الیکشن 5-6 سال پہلے آتے تو میں شاید سے صرف آپ کے سامنے روٹی کپڑا مکان ایسے جو مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا. پر آج 370 ہٹانے کے بعد سیاسی جو ماحول ہے وہ بدل گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روٹی کپڑا مکان جیسے مسئلے یہ اہم نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کو آسان بناتے ہیں، پر عزت کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں. ہمیں اس وقت ایک بند پنجرے میں رکھا جا رہا ہے اور مرکز کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں اس بند پنجرے میں رکھے. 2019 میں انہیں کیا کیا؟ انہوں نے 370 ہٹایا، پر انہوں نے صرف 370 نہیں ہٹایا. یہ مرکز کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں بولے کہ صرف 370 گیا ہے. جناب 370 کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ آپ کی زمین جو شیر کشمیر نے دی تھی وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے. روزگار، بجلی، پانی، سب، وقار، شناخت، آپ کی عزت. ہمارے پاس ایک آئین تھا وہ انہوں نے چھین لیا. ہمارے پاس اپنا جھنڈا تھا وہ انہوں نے لے لیا. تو یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے، اور اگر نامنظور ہے یہی ایک وقت ہے جو ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. اب شیر کشمیر کے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس نہ پانی تھا، نہ روزگار تھا، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے کے وہ پیسے ہیں اس کے لیے نہیں تھا. شیر کشمیر اور آپ کے دادا و پردادا نے ہاتھ ملا کر اس قوم کے لیے وہ لڑائی لڑے. انہوں نے جیت حاصل کری. انہوں نے زمین ہمارے لوگوں کے لیے وہ لائے. ہمارے لیے پیسہ ہمارے پاس آنے لگا، کپڑے ہم خریدنے لگے. تو یہ صرف شیخ صاحب اور آپ کے دادا اور پرداداؤں کی جو لڑائی تھی اسی سے وہ حاصل ہوئی ہے. آج یہ بی جے پی اور آر ایس ایس والے جو حکومت ہے یہ ہماری ترقی نہیں دیکھ سکتے. آج یہ بالکل صاف ہے، کیونکہ دیکھو پچھلے 10 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. آج جموں کشمیر کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا ہے. ہمارے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، کتنے سارے جیلوں میں ڈالے گئے ہیں. میں بتانا چاہوں گا آپ کو 2019 سے پہلے 30-25 لوگ جموں کشمیر سے یو اے پی اے کے تحت جیل میں گھسایا جاتا تھا. آج 2019 کے بعد 500-600 ہر سال 500-600 یہ ہر سال جیل میں ڈالتے ہیں. اور یہ بات یہاں نہیں رکتی، یہ ایک نیا جیل بنا رہے ہیں. اس میں 200 کروڑ کا ان کا قیمت ہے. اتنا یہ نہیں، 200 کروڑ اس پر یہ خرچ ہوگا. یہ لوگوں کو نہیں دے رہے، یہ لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. پر اگر آپ کو جیل میں ڈالنا ہے تو پیسہ ہی پیسہ. ہمارے افسر باہر کے، ہماری حکومت ابھی جو چل رہی ہے باہر سے، پانی باہر کو دیا جا رہا ہے. ہماری بجلی جو یہاں پر آپ لوگوں کو مل رہی ہے آپ کو کوئی بجلی باہر پورا وہ بھیج دیتے ہیں راجستھان. سب باہر. یہی دور شیخ صاحب لڑے. تاریخ ان کو بڑے پیار سے یاد کرتی ہے، بہت پیار سے. اور میں سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے یاد رہنا چاہتے ہو؟ کیا تاریخ آپ کو اس طریقے سے یاد رکھے گی کہ آپ لڑے، اپنے مستقبل کے لیے لڑے، اپنے کل کے لیے لڑے، اپنے بچوں کے لیے لڑے؟ یا تاریخ آپ کو اس طریقے سے یاد رکھے گی کہ ہمارے پاس پورا موقع تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھو جناب، بات اتنی سی ہے، آج کے بعد شاید ہمیں موقع نہ ملے. ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اور وہ ہے ووٹ کے تحت، کہ ہم اپنی آواز آگے کریں، بلند کریں، اپنی حکومت بنائیں. اور صرف آج یہ ہمارے پاس موقع ہے. اب میں یہ آخری چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر
کوئی آپ کی لڑائی آپ کے ساتھ لڑ سکے تو وہ ہے صرف عمر صاحب. اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ مرکز بھی جانتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکز نے کیا 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 عمر صاحب کو ہرانے کے لیے. پہلے ہم نے زیادہ نہیں سوچا, ایک شخص تھا جو جیل میں تھا, وہ بارہمولہ, ان کے خلاف ان کو لڑوایا. ہم نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں تھا, چلو جیت گئے. پر پھر ہم گاندربل آئے, اور پھر ایک نیا شخص جو بھی جیل میں ہے اس کو کھڑا کیا گاندربل سے. تو عمر صاحب نے مشورہ کرا پارٹی کے لیڈروں سے اور کہا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو ہم نے اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر ایک پلان بنایا. ہم نے کہا کیوں نہ ہم, میں, ظاہر, ڈاکٹر صاحب جائیں بیرواہ صبح 9 بجے ہم پہنچے. اور واللہ آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ آدھے گھنٹے پہنچنے کے بعد وہی شخص جو جیل میں تھا, آدھے گھنٹے بعد اس کی بیٹی کاغذ بھرنے آئی بیرواہ. آدھے گھنٹے بعد میں نے عمر صاحب کو فون کرا, میں نے کہا جناب آپ بسم اللہ کیجئے اور آپ جائیے وہاں پہ کاغذ بھریے, چونکہ یہاں یہ پہنچ گئی, بڈگام جائیے. اور وہ گئے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرکز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. پر میرا یہ کہانی کا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی ہے, آپ کی آواز کو یہ بالکل دبانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور عمر صاحب ایک وہ آواز ہیں جو ان کو پتہ ہے, اس لیے اتنی کوشش کری ان کو بارہمولہ سے ہرانے کی. پر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں آئے, اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم بھی آ گئے. دیکھیے جناب, یہ صرف سیاسی جنگ نہیں ہے, ہمیں ترقی بھی کرنی ہے. جیسے ہمارے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آگے والے دن میں کیا ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, اور یہ میں گایا صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گا, یہ ہمارا مینیفیسٹو, اس میں پورے طریقے سے دیا ہوا ہے کہ ہم جو یہ آگے ترقی جو ہم کرنا چاہیں گے جموں کشمیر کے لیے, اور خاص کر یہاں گاندربل میں, پوری طریقے سے یہ دیا گیا ہے. یہاں اس کی PDF کاپی ہے میرے پاس, میں ظاہر گیا صاحب سے شیئر کروں گا. جو آپ کے بلاک لیڈر ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب کو جائیں, آپ پورا پڑھیے, اگر کوئی سوال ہو ہم سیدھا ہمارے سے پوچھیے, چونکہ یہی ہے آگے والا راستہ جموں کشمیر کے لیے. ہم اس میں پورے طریقے سے بجلی, پانی, ہمارے نوجوانوں کے لیے ترقی, ڈرگز کا مسئلہ ہے, اسپورٹس کا مسئلہ ہے, ہمارے نوجوانوں کے پاس کام نہیں ہے, ہم یہ 1 لاکھ ہم روزگار دیں گے. اور آخری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں جو ہمارا رشتہ ہے, ہمارا تعلق ہے, یہاں ختم نہیں ہوتا. عمر صاحب تو آپ کی نمائندگی وہ تو کریں گے, پر میں یہ وعدہ دے سکتا ہوں آپ سے کہ نہ میں کوئی سیٹ کے لیے آیا ہوں, نہ میں کوئی کرسی کے لیے آیا ہوں, نہ میں کوئی کچھ جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں, میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں. الیکشن ہونے کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں اور ظاہر یہاں پہنچیں گے, آپ کی اور 1 مہینے میں ہم 1 بار نہیں, ہو سکتا ہے کہ 2-3 بار بھی یہاں پہنچے, آپ کا کام کرے, اور جو بھی آپ کی بات ہو ہم سیدھا ہمارے پاس, ظاہر کے پاس, گیا صاحب کے پاس آپ ڈالیں. پورے طریقے سے آپ کا کام ہوگا, جو پہلے ہوا تھا وہ اب ہم پوری طریقے سے آپ کا کام کریں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. گاندربل کی سرزمین کا ہمارا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. بڑے دادا شیر کشمیر نے اپنی سیاست یہاں سے شروع کی تھی. بڑے دادی مادر مہربان یہاں سے MP بنے. ڈاکٹر صاحب دادا جی یہاں سے 3 باری MLA بن چکے ہیں, یہاں کی لوگوں کی خدمت کی ہے. عمر صاحب یہاں سے MLA بن چکے ہیں, اس باری وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ جیت حاصل کریں گے. دیکھیے سپورٹ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. ہم یہاں پر صرف ایک کام کرنے آئے ہیں, وہ ہمارے جو مینیفیسٹو کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم گھر تک لوگ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. وہ میں نے خود اپنے کندھوں پر یہ کام لیا ہے, اور میں گھر جا کر ہمارے مینیفیسٹو کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤں گا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک جائے, ہمارا کام ہے.
اگر ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ گھر گھر جانا ہمارا کام ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ 10 سال یہاں حکومت نہیں رہی ہے، لوگوں کے پاس نہ آواز ہے، نہ کسی کے پاس جانے کے لیے ان کے نہ کوئی جو ان کے پاس وہ جا سکتے ہیں۔ ڈرگس کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے۔ اگر جیسے میں نوجوان ہوں، اگر میں نے 5-6 سال نکالا پڑھنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد کیا ملے گا مجھے؟ کام ہی کوئی کام ہے نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آئے تو 1 لاکھ سے زیادہ ہم روزگار لوگوں کو دیں گے، ہمارے نوجوان کو دیں گے، تاکہ وہ پڑھیں۔ جیسے شیخ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے جموں کشمیر کی عوام کو ان کو پڑھایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اور وہ بھی مفت میں پڑھایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر جموں کشمیر کو آگے جانا ہے تو ہمارے نوجوان کو ہمیں پڑھانا پڑے گا، اور وہ بھی مفت میں پڑھانا پڑے گا۔ اور تبھی ہمارے نوجوان پڑھیں گے جب ان کے پاس آگے روزگار دکھے گا۔